السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن مدارس کو رمضان میں چھٹیاں ملی ہوئی تھی، ابھی وہ شوال میں جو ہے الحمدللہ ان مدارس کی پھر سے شروعات ہو رہی ہے۔ میں مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ جو بچوں کو لے کر ماں باپ والدین آپ کے مدارس میں آئیں داخلہ دلوانے کے لیے، تو آپ ان والدین سے تھوڑا نرمی سے بات کر لیا کریں۔ داخلہ ہو یا نہ ہو، لیکن والدین سے تھوڑا اچھے انداز میں اور نرمی سے بات کر لیا کریں۔ بہت سارے والدین دور دراز سے سفر کر کے آپ کے مدارس میں آتے ہیں تاکہ ان کا بچے کا یہاں داخلہ ہو جائے، وہ بچہ یہاں پڑھنے والا بن جائے، ایک امید لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ داخلہ نہیں کرا رہے ہیں، نہیں لے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے ماں باپ سے تھوڑا نرمی سے بات کر لیں۔ اور دوسرا، جب وہ آئیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ ان کے لیے کچھ پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں، کچھ شربت کا انتظام کر لیں۔ آپ کی کچھ ایسی اخلاق ان کے پاس دکھلائیں کہ ان کا دل بھی متاثر ہو جائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو مدارس میں بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، ہم اساتذہ ان کے ساتھ تھوڑا نرمی سے برتاؤ کریں، اتنی بھی سختی نہ کر لیں، اتنی بھی مار پیٹ نہ کر لیں۔ استاد کا تو بچوں کے سامنے ڈر ہونا چاہیے، لیکن اتنی سختی کے ساتھ، اتنی مار پیٹ کے ساتھ نہ ہو کہ آج پوری دنیا میں جو اسلام دشمن ہیں ان کی نظریں جمی ہوئی ہے مدارس کے اوپر کہ مدارس والے کچھ غلطی کرے کہ ہم ان کی پکڑ کر لیں۔ کئی مدارس سے شکایتیں آئی، کئی مدارس سے یہ دیکھنے کو بھی ملا کہ بچوں کو اس طرح بری طرح مارا جا رہا ہے کہ ان کی رپورٹ پولیس تک جا رہی ہے۔ تو کئی مدارس پر یہ ہوا بھی، والدین نے کہ بہت ہنگامہ ہوا، لفڑا ہوا کہ کیسے کیسے حالات پیش آئے۔ تو میں اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ بھی تھوڑا نرمی سے برتاؤ کریں۔ وہ بھی اپنے والدین کو چھوڑ کر آپ کے پاس رہتے ہیں تاکہ وہ علم دین حاصل کر سکے، تو ان کے ساتھ پورا نرمی سے برتاؤ کریں۔ تو آپ کی تو کوشش رہتی ہے کہ وہ بچہ پورا عالم دین بن جائے، لیکن میری درخواست ہے کہ ان بچوں کے ساتھ تھوڑا نرمی سے برتاؤ کریں۔ کہیں اتنی سختی کبھی کبھار ہو جاتی ہے۔ میں ایک مدرسے میں جانا ہوا، دیکھا کہ کچھ 2:30-3 بجے ایسا غالباً وقت ہو رہا تھا، کچھ بچے پڑھ رہے تھے، تو ایک بچہ پڑھتے پڑھتے کتاب پر سر رکھ کر سو گیا تھا۔ میرے سامنے اس استاد نے اس بچے کو اتنی زور سے چھڑی سے مارا پیٹ پر کہ وہ بچہ نیند سے چیخ مارتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ یہ غلط بات ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اسی طرح کا ایک ویڈیو لے کر آیا، آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے۔ ایک بچہ پڑھتے پڑھتے کتاب پر سر رکھ کر سو گیا ہے، تو استاد اسے کتنی محبت سے اس بچے کو جگا رہے ہیں، ذرا اس میں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھا کتنے بہترین اور نرم انداز سے استاد اس بچے کو جگا رہے ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ بھی آنے والے طلبہ کے ساتھ تھوڑا نرمی سے پیش آئیں، اچھے انداز سے پیش آئیں۔ ہم ایسا کچھ کام نہ کریں کہ لوگوں کی نگاہ میں پڑ جائیں۔ بچوں کو کبھی کبھار اتنے غصے میں آ کر ہم بچوں کو مار دیتے ہیں کہ بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ ایسی غلطی ہرگز نہ کریں۔ اور میں تمام والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ مدارس ابھی کھل چکے ہیں، داخلے شروع ہو رہے ہیں، تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے گھر سے ایک بچہ ہی صحیح کہ اس ہمارے شہر کے مدارس میں انشاءاللہ داخلہ کرائیں گے۔ آپ کہیں بھی داخلہ کروائیں، بہت سارے مدارس ہیں الحمدللہ، آپ جہاں پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو ضرور پڑھائیں، لیکن ہم کوشش کریں ہر والدین سے، یہ میری درخواست ہے کہ اپنے ایک بچے کو تو مدرسے میں داخلہ کروائیں۔ تو میری یہ درخواست ہے تمام والدین سے کہ اپنے بچوں کو ضرور مدارس میں داخل کروائیں، اپنے مدارس میں داخلہ دلوائیں تاکہ وہ بچہ آگے چل کر کچھ پڑھ سکے، عالم دین بن سکے۔ ہم نے بارہا سنا ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو اس خاندان کے 10 آدمیوں کو ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے 10 آدمیوں کو لے کر وہ جنت کا داخلہ کروائے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے ایک حافظ قرآن کی، تو میں والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو ضرور داخلہ کروں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے والوں سے بھی میری درخواست ہے، آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، یہ نہ کریں تو کم از کم اتنا تو کریں
کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کا جس میں تیرا